الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. قابل احترام تمام ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نشست ہر ہفتے منعقد ہوتی ہے، جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ نہیں کیا ہو گیا، دیکھو لاک ہو گیا، یہ کیسے کھلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہفتہ واری یہ نشست منعقد ہوتی ہے، جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شرح آپ کے سامنے ہمارے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بند کیوں ہو جاتا ہے؟ شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور شیخ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو سے نوازے، اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شرح اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں جو آخری حصہ ہے کتاب الجامع، اس آخری حصے میں سے ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا باب، اس کے تعلق سے ترہیب یعنی خوف دلانے والی، فکر مند کرنے والی حدیثیں، اس کا باب ہم پچھلے چند درسوں میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے اس باب کی حدیثیں ان کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اچھے اخلاق سے ہم کو بہتر انسان، اچھے اخلاق والا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب میں آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم حدیث جو گمان سے متعلق ہے، اس حدیث کی شرح ہم دیکھیں گے
اور اس کے بعد اگر وقت کی گنجائش رہی تو انشاءاللہ ایک اور مسئلہ جو اس سے بالکل مختلف ہے، جو اس سلسلہ جو چل رہا ہے اس سے مختلف ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی ہم کریں گے، جو رعیت کے حقوق سے متعلق ہے۔ آج حدیث نمبر 8 کا ہم اس باب میں مطالعہ کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، خبردار گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جب بھی حدیثوں میں اہل علم کی طرف سے یوں کہا جائے متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام البخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور ہماری زندگی کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ انسان کا دل لوگوں کے بارے میں اچھا بھی سوچ سکتا ہے اور برا بھی۔ جب دل میں لوگوں کے بارے میں برا خیال، بدگمانی، برے اندیشے آنے لگتے ہیں تو یہی چیز ہے جو انسان کے سکون کو بھی خراب کرتی ہے اور تعلقات کو بھی، بلکہ اتنا ہی نہیں، انسان کی دنیا کو بھی خراب کرتی ہے اور آخرت کو بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، کچھ احکام اس سے متعلق دیکھیں گے، اس کی برائی کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور ایک مومن کا طریقہ کار اس تعلق سے کیا ہونا چاہیے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ظن سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ایاکم والظن، ایاکم کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، خبردار رہو، خبردار، ایاکم والظن کسی چیز سے ڈرانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی گمان سے بچو، گمان کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ، تو ڈراوے کے معاملے میں اہمیت بتانے کے لیے بولا جاتا ہے ایاکم والظن، خبردار گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اور آپ نے اس کی علت بتائی یا اس کی برائی بتائی اور آپ نے کہا کہ اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو اس حدیث کے کیا معنی ہے اور یہاں پر گمان سے مراد کیا ہے اور اسے کیوں اس طرح سے کہا گیا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالظَّنُّ تُهْمَةٌ تَقَعُ فِي الْقَلْبِ بِلَا دلیل، اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر اس میں کہتے ہیں کہ وَالظَّنُّ تُهْمَةٌ تَقَعُ فِي الْقَلْبِ بِلَا دلیل، ظن کا جو لفظ آتا ہے، گمان جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں گمان کر لینا شاید ایسا ہو، تو یہ گمان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظن یہاں جو اس پس منظر میں آیا ہے اس سے مراد تہمت ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا دل ہی دل میں، تقع فی القلب، جو دل میں کسی کے بارے میں تہمت پیدا ہو، کیا؟ بلا دلیل، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ شاید وہ شراب پیتا ہے، شاید وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شاید اس کا معاملہ کہیں چکر چل رہا ہے، شاید وہ ایسا ہے، دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر سڑک پر چل رہا ہے اور ڈولتا ہوا جا رہا ہے، تو بہت ممکن ہے کسی انسان کے دل میں خیال گزرے کہ شاید یہ شراب پیا ہوا ہے، اس لیے کہ شراب پینے والا ایسا چلتا ہے، کم سے کم اس کے پاس کوئی بنیاد تو ہے۔ لیکن بس یوں ہی کسی انسان کے بارے میں برا گمان قائم کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ تہمت ہے جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَالظَّنُّ تُهْمَةٌ تَقَعُ فِي الْقَلْبِ بِلَا دلیل۔ اسی طرح سے علامہ عینی کہتے ہیں وقال الکرمانی وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ بِالْمُسْلِمِينَ لَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ۔ کہتے ہیں یہاں جس گمان سے منع کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، وہ ایسا گمان ہے جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں
दिल में बुरा गुमान कायम करना, यहाँ वो गुमान मुराद है। कहते हैं कि ला मा यतअल्लक़ बिल अहकाम, ये वो गुमान नहीं है, ये वो जन नहीं है जो अहकाम से मुतालिक होता है शरीयत के मसाइल में, फ़िक़ही मसाइल में। मिसाल के तौर पर बदली छाई हुई है, रात का वक्त है, लोग सफ़र में हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं। आज तो ठीक है हमारे पास कंपास वगैरह होता है, मोबाइल में अक्सर डायरेक्शन मालूम हो जाती है, किबला कहाँ है। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था कि लोगों के पास ये मालूम करने का जरिया सितारे थे, सितारों के ज़रिए से वो सिमत मालूम कर लेते थे और उसके ज़रिए से वो किबला मालूम करते थे। लेकिन अगर आसमान में बादल छाए हुए हों और रात का वक्त है तो न सूरज है जिसके ज़रिए से सिमत मालूम हो सकती है और न आसमान में बादलों की वजह से सितारे दिखाई दे रहे हैं कि इंसान डायरेक्शन मालूम करे कि किबला कहाँ है। अब ऐसे वक्त में अगर लोगों को रात की नमाज पढ़नी हो, इशा की नमाज पढ़नी हो, कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे वक्त में अगर कहीं से भी जरिया ना हो सिमत मालूम करने का, या मिसाल के तौर पर किसी आदमी को कैद कर दिया जाए ऐसे कमरे में जहां पर रोशनी का कोई जरिया नहीं है या सिमत मालूम करने का कोई जरिया नहीं है, अब वो कहाँ नमाज पढ़ेगा? तो ऐसे वक्त में वो अपने गुमान के मुताबिक जहां उसको लगता है, तहकीक का कोई जरिया नहीं लेकिन नमाज तो पढ़नी है, तो ऐसे वक्त में शरीयत का उसके लिए हुक्म यही है, यही उसके लिए बुनियाद है कि उसका दिल जहां कहे कि यहाँ किबला हो सकता है, गालिब गुमान जहां है, वहां पर वो रुक करके नमाज पढ़ेगा। तो ये गुमान के ऊपर अमल हुआ इसलिए कि उसके पास यकीन मौजूद नहीं है, उसके पास यकीनी जरिया नहीं है मालूम करने का। तो ऐसे वक्त में शरीयत ने उसके लिए गुमान की बुनियाद रखी है। ये फ़िक़ही मसाइल में है। तो किरमानी कहते हैं यहाँ वो गुमान नहीं कि गुमान से बचो, यहाँ वो बात नहीं कही जा रही है। यहाँ वो गुमान है जो किसी मुसलमान के बारे में बेबुनियाद बुराई दिल में आ जाए और आदमी उसको लेके चले, ये बुराई है कि शायद वो आदमी उसकी तिजारत हराम हो सकता है उसकी तिजारत हराम हो। क्या बुनियाद है आपके पास ये सोचने के लिए? नहीं, बस मेरा दिल कहता है। तो ऐसा गुमान दिल में कायम करना किसी के बारे में ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, जिसको हम अपनी जुबान में बदगुमानी कहते हैं या सस्पिशन जिसको आप कहते हैं। बदगुमानी, किसी के बारे में यूं ही शक कर लेना शायद ऐसा है, तो ये बदगुमानी जायज़ नहीं है। तो उम्दतुल कारी में ये बात अल्लामा ऐनी ने कही है। इमाम अल-खत्ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं क़ौलुहु इय्याकुम वज़्ज़न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना खबरदार गुमान से बचो। तो क्या नहीं करना है? क्योंकि गुमान तो दिल में आ जाता है, इंसान के दिल में किसी इंसान के बारे में ख्याल आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं और कोई आदमी आपको देख रहा है, तो अब कोई शायद कोई कहे चोर तो नहीं, तो ये बेबुनियाद सवाल, यानी कोई बुनियाद उसकी नहीं है आपके पास, वो बस आपको देख रहा है। हो सकता है वो आपको गौर से इसलिए देख रहा है कि वो समझ रहा है कि मैं पहचान वाला तो नहीं है, फलां की तरह दिखाई देता है, फलां का भाई तो नहीं है। तो बेबुनियाद किसी के बारे में बुरा सोचना, कहते हैं क़ौलुहु इय्याकुम वज़्ज़न, यानी तहक़ीक़ुज़्ज़न्नि वल हुक्मु बिमा यक़अउ फ़िल क़ल्बि मिन्हु कमा युहकमु बियक़ीनिल इल्मि फ़िल उमूरिल मालूमा। कहते हैं कि एक इंसान अपने दिल में जो उसके ख्याल आए उसको अपने दिल में बाकी रखे और उसके मुताबिक हुक्म लगाए। किसी भी शख्स पर जो ख्याल आ गया दिल में उस पर बाकी रखे, उसको पुख्ता करें और उसके मुताबिक किसी के भी बारे में फैसला करें। यह फैसला करने से मना किया गया है। दिल में ख्याल आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन उस ख्याल के ऊपर बाकी रहना और उस ख्याल को बुनियाद बनाकर फैसला करना, यहाँ इससे मना किया गया है। कमा युहकमु बियक़ीनिल इल्मि फ़िल उमूरिल मालूमा, वैसे ही जैसे इंसान जिन उमूर में उसको पक्का इल्म होता है उस इल्म के मुताबिक यकीन करते हुए आदमी फैसले करता है, हुक्म लगाता है। तो अगर किसी के बारे में इसके हाथ में शराब की बोतल है और वो पीते पीते झूम रहा है, तो आप कोई शक बाकी रहा आपके पास ये नशे में है? नहीं, आपको पूरा पुख्ता यकीन हो गया कि इसकी सारी चीजें इसके साथ में जमा हो गई जो शराबी इसको कहा जा सकता है, शराब में नशे में है। लेकिन यूं ही एक आदमी उसको चक्कर आके गिर गया और आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसने शराब पी हो। कोई आदमी पड़ा हुआ रास्ते पर है और आप उसके बारे में ये गुमान करें कि इसने शराब पी होगी। हो सकता है कि वो
मिर्गी का उसको दौरा पड़ा हो, गिरा हो सकता है वो भूख से गिरा हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कितनी उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि चक्कर आके मैं गिर जाता था। तो इस तरह से यानी ये हो सकता है कि उसकी वजह अच्छी हो, गुनाहगार वो ना हो, लेकिन एक इंसान उसके बारे में बुरा ख्याल आने के बाद उस ख्याल पर बाकी रहे और उस बेइल्म गुमान को इल्म की तरह ट्रीट करे, उसके मुताबिक फैसला करे जैसे इल्म के बुनियाद पर किया जाता है, इससे यहाँ मना किया गया है। वैसे जैसे मुझको पक्का मालूम है, नहीं, ये आपके दिल का गुमान है, ये पक्की बात नहीं है। तो इस तरह का बुरा ख्याल किसी मुसलमान के बारे में दिल में आए और आदमी उसी पर बाकी रहे और फैसले करे उसकी बुनियाद पर, इससे मना किया गया है। आलमुल हदीस जो सही बुखारी की शरह है इमाम अल-खत्ताबी की, उसमें उन्होंने ये बात कही है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 2189 पर। बाज गुमान गुनाह होते हैं, यहाँ पर इय्याकुम वज़्ज़न कहा गया है, अलल इतलाक गुमान के बारे में खबरदार किया गया है। तो क्या हर किस्म का गुमान बुरा होता है या कुछ गुमान बुरे होते हैं, ये फैसला ज़रूरी है, क्योंकि हदीस बज़ाहिर ये बता रही कि गुमान से बचो। तो क्या सारे गुमान से बचना है, कोई भी गुमान नहीं करना है? तो इस बारे में कुरान करीम की आयत से हमें मज़ीद रहनुमाई मिलती है, क्योंकि कुरान और सुन्नत दोनों को जमा करके हम उस मसले में जितनी भी दलीलें होती हैं उनको जमा करके हम फैसला करते हैं। यही तरीका कुरान और सुन्नत में बताया गया है और इसी के मुताबिक सलफ अमल करते थे। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की, ए नबी आप कहिए अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की। तो और की वजह से मालूम है दोनों को जमा करके फैसला लिया जाएगा, किसी एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 12। ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ खिताब ईमान वालों से किया जा रहा है कि ए ईमान वालों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत से गुमानों से बचो, बहुत से गुमानों से बचो। इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, इसलिए कि बाज गुमान गुनाह होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बताया कि सारे गुमान गुनाह नहीं होते हैं, बल्कि कौन से गुमान गुनाह होते हैं? बाज गुनाह, बाज गुमान। तो मालूम है कि अलल इतलाक सबको जमा करके सारे के सारे गुमान गुनाह हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। और यही हदीस में भी है कि सारे गुमान हराम नहीं है। कुरान की आयत से मालूम होता है बाज गुमान गुनाह होते हैं। इस ताल्लुक से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कौलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अल्लाह ताला का फरमान ऐ ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचो। कहते हैं यक़ूल नहल्लाहुल मुमिना अन यज़ुन्न बिल मुमिनी शर्रन। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन के बारे में शर का गुमान करने से मना किया है, खैर का नहीं। गुमान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। किसी के बारे में आप अच्छा गुमान भी रख सकते हैं। जैसे कोई मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में नमाज से फारिग होकर निकल रहे हैं और कोई आया, अब आपके दिल में आए कैसा लापरवाह इंसान है, नमाज की जरा भी उसको फिक्र नहीं है, नमाज के औकात की कोई रियायत नहीं मसलन, या आप ये बुरा गुमान हुआ कि नमाज के बारे में लापरवाह है इसीलिए तो लेट आया होगा। लेकिन ये हो सकता है कि आप उसके बारे में अच्छा गुमान कायम करें। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से लेट हुआ हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से लेट हुआ हो। कोई आदमी मिसाल के तौर पर बाहर रास्ते पर खड़ा हुआ है और पीछे आप देख रहे हैं उसकी शराब की दुकान का बोर्ड लगा हुआ है, शराब की दुकान उसके पीछे, वो वहां खड़ा हुआ है। हो सकता है कि कोई आदमी उससे कहा हो कि आप वहां खड़ी रहिए मैं आ रहा हूँ अभी फौरन, और उसको मालूम नहीं पीछे दुकान उसकी शराब की है। हो सकता है आपने उसके बारे में अच्छा गुमान कायम किया, हो सकता है उसको मालूम नहीं हो ये दुकान कौन सी है। हो सकता है उसको यानी वो यहाँ इसीलिए रुका हो कि उसके भाई के इंतजार में हो जो शराबी है, उसको रोकने के लिए कि वो कहीं और मिलता नहीं यहीं आता है। तो कुछ भी हो सकता है। जब तक कि कोई वाकई बुनियाद हमारे पास ना हो हम किसी के बारे में बदगुमानी नहीं कर सकते हैं।
بلا کسی بنیاد کے کسی کے بارے میں جب اچھے گمان کا امکان ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، ہم برا گمان کیوں کریں؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں اگر آدمی شر کا گمان رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے۔ ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں، کوئی عمل کیا نہیں، لیکن دل میں انسان گناہ گار ہو جائے، کتنی بری بات ہے۔ تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا اور یہ صحیح سند سے آیا ہے۔ گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس تعلق سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا، جائز اور حرام گمان کون سا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الظن نوعان ظن خیر و ظن سوء، گمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان اور دوسرا برا گمان۔ حسن ظن اور سوء ظن، دو قسم کے گمان ہوتے ہیں۔ کہتے ثم ظن السوء لا يجوز الا اذا قامت القرینۃ علی وجودہ، کہتے ہاں پھر دوسری چیز یہ، پہلا مسئلہ تو یہ کہ گمان دو ہیں، اچھا گمان اور برا گمان، لیکن برے گمان کے بارے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ کوئی قرینہ اس کے وجود کا ہم کو ملتا ہو، کوئی بیسس ہو اس کے لیے، کوئی اس کے لیے کوئی بنیاد ہمارے پاس ہو۔ یعنی مثلا کوئی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ اس نظر کے نہیں یہ پیسے ڈال رہا ہوگا، وہ تو نکال بھی رہا ہوگا، کون کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ عام طور سے چور ہی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بس میں، اور کوئی آدمی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں پھر بھی اچھا گمان رکھیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل غلط عمل ہے، یہ اپنی حد پار کر رہا ہے اور آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اب اس کے پاس آپ کے پاس بنیاد ہے کہ آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھیں کہ یہ کچھ غلط نیت سے کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ثم ظن السوء لا يجوز الا اذا قامت القرینۃ علی وجودہ، جب تک کہ کوئی بنیاد، کوئی قرینہ نہ ہو اس کے وجود کا، تب تک کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سارے نہیں بعض، اور وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَا هُوَ الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ، تو وہ گمان کون سا ہے جس پر گناہ نہیں ہے؟ بعض گمان گناہ ہے، تو معلوم ہے کہ بعض گمان گناہ نہیں بھی ہے، تو وہ کون سے گمان ہیں جو گناہ نہیں ہیں؟ اس میں دو قسمیں ہیں، اس میں دو قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں نقول هو ظن الخیر وظن السوء الذي قامت عليه القرینہ، جو گمان گناہ نہیں ہے وہ دو ہیں، ایک اچھا گمان، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، دو اس کے بارے میں برا گمان رکھنا لیکن ایسی بنیاد پر جو واقعی اس کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں ہذا لیس بإثم، یہ گناہ نہیں ہے، ایسا گمان گناہ نہیں ہے۔ لأن ظن الخیر هو الاصل، اس لیے کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اصل ہے، بائی ڈیفالٹ آپ کو کسی کے بھی بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی مسلمان ہے، وہ آپ کو ذبح کیا ہوا گوشت پکا کے آپ کو کھانے کے لیے لے کر آیا، اب آپ بدگمانی اس سے کریں کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، نہیں، اصل اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اصل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یہ گمان نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس کی کمائی حرام ہو، کیونکہ مسلمان کی اصل کیا ہے؟ وہ قابل اعتماد ہوتا ہے، جب تک کہ ایسی چیز اس سے دکھائی نہ دے جو اس کے تقوی کو بگاڑنے والی ہو، تب تک کہ آپ اس کو غیر متقی نہیں مانیں گے، کیونکہ مسلمان کی اصل قابل اعتماد ہونا ہے۔ تو یہاں کہا کہ هذا ليس بإثم لأن ظن الخير هو الاصل، اس لیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اصل ہے، ہر مسلمان کو اچھا پکڑ کے چلنا ہے آپ کو، جب تک کہ اس سے برائی ثابت نہ ہو۔ وظن السوء
الذی قامت علیہ القرینۃ ھذا ایضا ایدتہ القرینہ، ہاں کسی کے بارے میں برا گمان یہ بھی جائز ہے جبکہ اس کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی بنیاد ہو، کوئی قرینہ ہو جو اس کی بدگمانی کے لیے آپ کو سپورٹ کرتا ہو۔ کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتاتا ہو کہ بہت ممکن ہے یہ ایسا، جیسے آگے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو سارے گمان گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ جو گمان گناہ نہیں ہے اس میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ مسلمان کے بارے میں آپ اچھا سوچیں، تو یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے یہ، اور یہی اصل ہے، ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو یا ایسا کوئی قرینہ ہو جس کی بنیاد پر آپ، یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو معروف ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کے کہے کہ میرے پاس ایک فلاں چیز ہے، ایک پلاٹ آیا ہے اور آپ خریدیے، میرے پاس فلاں چیز ہے، آپ اگر اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہے، اور پھر آپ کے پاس آ کے آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے اور آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں؟ نہیں، آپ کے پاس قرینہ ہے کہ یہ آدمی 50 لوگوں کو بیوقوف بنا چکا ہے، اب یہ مجھ کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، تو یہ قرینہ آپ کے پاس ہے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں خیر، یعنی اس کے بارے میں آپ حسن ظن نہیں رکھیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ کی مرضی، چاہے تو حسن ظن رکھیں، لیکن اگر آپ اس سے بدگمانی کرتے ہیں کہ شاید مجھ کو بھی اب بیوقوف بنانے کے لیے آیا، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کے پاس بیسس ہے، آپ کے پاس قرینہ ہے، آپ کے پاس بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سیکیورٹی گارڈ کیا کرے گا؟ مطلب حسن ظن رکھے گا؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی بڑا عالم ہے، مثلا حرم میں جو ہے سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اتنی کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، آنے دو، ہر مسلمان اچھا ہوتا ہے، نہیں۔ اب اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو نیگیٹو ہی سوچنا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے یہ دیکھنا کہ کوئی قریب آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، کیونکہ اس کا کام حفاظت ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ تو ہر جگہ کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بالکل اس طرح سے کر دیں کہ یعنی ایک ہی چیز دین میں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو دیا ہے، ہر موقع کے اعتبار سے اس میں وسعت ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل حکم ہے، ورنہ لوگوں کی جان و مال خطرے میں چلی جائے گی۔ سماج میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا کی بنیاد ہے آپ کے پاس کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، تو ایسی وقت میں بدگمانی پر گناہ نہیں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر سورۃ الحجرات میں یہ بات کہی ہے، صفحہ نمبر 50 پر۔ اسی لیے علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الخطابی المراد التہمہ ومحل التحذیر والنہی انما هو عن التہمة التي لا سبب لما یوجبها۔ کہتے یہ جو حدیث آئی ہے اس سے مراد تہمت ہے، اور جو ڈرایا گیا ہے وہ ایسی چیز سے ڈرایا گیا ہے، ایسی تہمت سے ڈرایا گیا ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، جس سے وہ چیز اس پر واجب ہوتی ہو یا لاگو ہوتی ہو۔ کمن اتہم بالفاحشۃ ولم یظہر علیہ ما یقتضی ذلک، ویسے ہی مثلا جیسے کسی پر بے حیائی کی یا زنا کاری کی تہمت لگائی جائے اور اس سے کوئی اس طرح کی چیز اس سے پہلے صادر نہ ہوئی ہو، نہ اس کے لیے کوئی بنیاد ہو۔ کسی پر بھی آپ نے زنا کاری کی تہمت لگا دی، کیا بنیاد ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، کیا کیا جائے گا؟ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ اگر گواہ نہیں اس کے پاس، گواہی چاہیے اس کے لیے، بینہ چاہیے، صرف گمان کی بنیاد پر نہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ زناکار ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چور ہیں، آج آپ دیکھیے محض گمان کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہندوستان میں، کہ لوگ آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، رکے کہیں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں یا رکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کسی کا، اور رات کا وقت ہے، لوگوں نے کہا ہمارے گاؤں میں آیا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ چور ہوں گے، پٹائی کر دی ان کی، مار ڈالا ان لوگوں کو۔ تو آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کوئی قرینہ اگر آپ کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، خصوصاً مسلمان کے بارے میں۔ مسلمان کے بارے میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے بدگمانی ہے تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اپنے جی میں آئے وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کو پولیس کے حوالے کرو،
پولیس کو آپ فون کر کے بتاؤ کہ ہم کو یہاں شک آ رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہماری کالونی میں کھڑے ہیں، یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اب وہ چوری کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، یا اپنے کسی پہچان والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے؟ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا حلیہ بتا رہا ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کا حلیہ بتا رہا ہے آپ کے پاس قرینہ ہے۔ اب آپ اگر بدگمانی کرتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھے نہیں دکھ رہے ہیں لوگ، نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے آنکھیں کر کیا رہے ہیں، اب آپ پولیس کو فون کرتے ہیں، بدگمانی آپ کرتے ہیں، تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اچھے بھی لوگ ہوں، یعنی ایسے لوگ نہ ہوں کہ برائی کے لیے آئے ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کہتے ہیں کہ بے بنیاد کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے۔ سبل السلام میں علامہ صنعانی نے بات ذکر کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقالوا، علماء نے بات کہی ہے رحمہم اللہ، یحرم ظن السوء بمسلم ظاہرہ العدالہ، ایک مسلمان جو ظاہر میں شریعت کا پابند ہے، اسے ظاہری زندگی میں عدالت ہی دکھائی دیتی ہے۔ عدالت کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک دین پر قائم ہے، نہ یہاں جھکتا ہے، نہ غلو کرتا ہے، نہ کوتاہی کرتا ہے، بلکہ ٹھیک ٹھیک عدل پر قائم ہے، معتبر ہے، اچھی زندگی جی رہا ہے، دیندار زندگی جی رہا ہے، تقوی شعار زندگی جی رہا ہے، ایسا مسلمان ہے جس کا ظاہر تقوی والا ہے، ایسے آدمی سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں اس کو، جس آدمی کی زندگی تقوی والی ظاہر ہے لوگوں کے سامنے، اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اما ظن السوء بمن قامت القرینۃ علی انہ اہل لذلک فہذا لا حرج علی الانسان ان یظن السوء بہ، ہاں جس آدمی کے برائی کے لیے کوئی بنیاد ہو اس سے بدگمانی کی، اور کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو، تو ایسے آدمی سے بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک ہے افراط اور تفریط، ایک تو یہ کہ ایک آدمی ہر انسان سے بدگمانی کرے، فوبیا اس کو ہو جائے، جیسے مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کو ٹیررسٹ، یہ فوبیا ہے، اسلام فوبیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے بھی بدگمانی نہ کرے اور پھر نقصان اٹھائے، کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی کسی اور چیز کا۔ ان دونوں کے درمیان اسلام کی تعلیم ہے کہ اور یہ بالکل کامن سینس بھی ہے کہ جس انسان کا ظاہر دیندار ہو اس سے بدگمانی نہ کی جائے۔ ہاں کسی سے اگر اس طرح کی چیز ظاہر ہوتی ہے جو بدگمانی جس کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، وہاں گناہ نہیں ہے، وہاں پر اس کی گنجائش ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک اصول تھا جو اس بارے میں افراط و تفریط سے ہم کو بچانے والا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور حدیث سے بھی بات، یعنی قرآن اور حدیث کو ملانے سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں پڑھا، کہ جس کا ظاہر تقوی والا، ظاہر وہ یعنی عدالت ہو اس کی۔ عدالت ہمارے ہاں پر کورٹ کو بولتے ہیں اردو میں، عدالت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی تقوی شعار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، ظاہر پر حکم لگایا جائے گا، یہ اسلام کا اصول ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی پکڑ، لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا، ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی، وحی کی بنیاد پر۔ کوئی انسان غلطی کیا، بعض اوقات وہ چھپی ہوتی تھی لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، اور اس وحی کی بنیاد پر اس انسان کو مجرم قرار دیا جاتا تھا، اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اور اب ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، تم سے پوچھ تاچھ کریں گے، تم سے ہم تمہاری پکڑ گرفت کریں گے، کس بنیاد پر؟ جو تم سے ظاہر ہوگا، جیسا تمہارا ظاہر ہوگا، جو اعمال تمہارے ظاہر ہوں گے، جو بات تمہاری زبان سے سنی جائے گی،
اس کی بنیاد پر ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، اس میں غلط ہے تو پکڑیں گے۔ فمن اظہر لنا خیرا امناہ وقربناہ، تو جس انسان کا ظاہر خیر والا ہو ہم اس کو امن و امان دیں گے اور بلکہ اس کو اپنے قریب کریں گے۔ اور وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِن سَرِيرَتِهِ شَيْءٍ، اس کے خفیہ حالات، اس کے باطن کے حالات، اس کا اندر کیا ہے، اس بارے میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اللہ یحاسبہ فی سریرتہ، اس کے اندر کیا تھا، ایمان والا ہے کہ منافق ہے، متقی ہے کہ فاسق ہے، یہ اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہے، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا کہ اس کے اندر کیا تھا، ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ومن اظہر لنا سوءا لم نأمنہ ولم نصدقہ، اور جو آدمی ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے، اس کی زندگی میں ظاہر برائی ہی ہو، تو ایسے انسان کو ہم امن نہیں دیں گے، یعنی وہ ہم سے بچ نہیں سکتا ہے سزا سے۔ ولم نصدقہ، نہ وہ ہماری تہمت سے بچ سکتا ہے نہ سزا سے، اور ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اچھا انسان ہے۔ وَإِن قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ، چاہے وہ زبان سے دعویٰ کرے کہ میرے اندر اچھا ہے، جیسے آدمی کہے کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، لیکن میرے اندر بہت تقویٰ ہے، میں ظاہر میں برا ہوں لیکن اندر سے بہت متقی پرہیزگار اچھا ہوں، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ میں اندر سے بہت اچھا ہوں، چاہے میں گالیاں دیتا ہوں اور لوگوں کو ستاتا ہوں، لیکن میرا دل بہت اچھا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، تو برائی کرتا کیوں ہے؟ اگر ظاہر میں برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ محاسبہ اس کا کرے گا، اچھا ہے برا ہے اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن ہمارے سامنے اگر برائی آئے گی تو اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے، اچھا ظاہر ہے تو اچھا فیصلہ ہوگا، اگر ظاہر میں برا ہے تو پھر برائی فیصلہ ہوگا، یعنی اس کے لیے سزا کا معاملہ ہوگا۔ کسی کی عزت زبان سے خراب کی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی، سزا ملے گی اس کو، وہ نہیں بول سکتا کہ میرے دل میں کچھ اور تھا، میری نیت کچھ اور تھی، نہیں، آپ کی نیت آپ کے پاس رکھیں، فیصلہ جو ہوگا وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوگا۔ اس روایت کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا، کتاب الشہادات، حدیث نمبر 2641۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگایا جائے گا، باطن کیسا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا، ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلمان کی عزت کی حرمت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گویا کہ اس کی عزت کو اپنے دل میں مجروح کرنا ہے، اپنے دل میں اس کو بے عزت کرنا ہے، اور ایک بار دل میں کسی کی بے عزتی ہو گئی تو زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ زبان سے بھی اس کی غیبت کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات جاسوسی بھی کرتا ہے اس کی، اور اس پر تہمت بھی لگاتا ہے۔ تو دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کو لانا جبکہ اس کا ظاہر اچھا ہے، آپ نے کہیں دیکھا نہیں اس کی برائی، بس یوں ہی دل میں برا لانا یہ حرام ہے۔ اس کی برائی کتنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبۃ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر نگاہ رکھی، کعبہ کو آپ دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا مرحبا بکی من بیت ما اعظمک و اعظم حرمتک، کہا کہ مرحبا ہو تیرے لیے گھر، یعنی اللہ کے گھر، کیا شان ہے تیری، کیا عظمت ہے تیری، اور تیری حرمت، تیرے احترام کی بھی کیا شان ہے، کتنی عظیم ہے تیری حرمت اور کتنا عظیم ہے تو۔ وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، اور ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑی ہوئی ہے، ایک مومن کی عزت کا معاملہ، احترام کا معاملہ تیری عزت اور احترام سے بڑھ کے ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدۃ وحرم من المؤمن ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تیری تو ایک ہی حرمت رکھی ہے، تیرے بارے میں ایک ہی حرمت ہے، لیکن مومن کے بارے میں 3 باتیں حرام ہیں، مومن کی حرمت 3 چیزوں میں ہے، کیا ہے؟ دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء، کیا کہ ایک
मोमिन का खून हराम, खून बहाना हराम, बेवजह उसका खून नहीं बहा सकते आप, मार पीट करके उसका खून बहा दिया, उसको कत्ल कर दिया, हराम है उसको अजियत पहुंचाना जिस्मानी एतबार से। दो, व मालहू, उसका माल छीन के ज़ाय कर देना, उसके माल में खयानत करना, उसके माल के बारे में बुरा फैसला करना जायज़ नहीं है। उसका माल भी संभाला जाएगा, उसको ज़रर नहीं पहुंचाया जाएगा, माल में भी, न जिस्म में न माल में। और नंबर 3, व अन युज़न्न बिही ज़न्न सऊ, और ये कि उसके बारे में बदगुमानी की जाए। 3 हुर्मतें हैं, मोमिन से बदगुमानी करना जायज़ नहीं। क्यों? ये उसकी इज्जत से जुड़ी हुई चीज़ है। उससे बदगुमानी करना का मतलब ये है अपने दिल में उसकी इज्जत को खराब करना, ये जायज़ नहीं है। किस मोमिन के लिए? जिसका वाहिर तकवा वाला हो। कितने लोग उलमा के बारे में कितनी बदगुमानी करते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होंगे, हमारे सामने दीनदार, मालूम नहीं अंदर क्या होंगे। कितने उलमा के बारे में, उनके पास उज्र होता है, उनके पास मसाइल होते हैं, कौन उनके बारे में सोचता है, लेकिन उनके बारे में बदगुमानी करना। कितने उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, उनके बारे में क्या कहता आदमी, अरे तो हुकूमत के बिके हुए लोग हैं, हुकूमत के गुलाम हैं, ये तो हुकूमत को कुछ बोलते ही नहीं, उनकी हाँ मिलाते होंगे, उनकी सही को भी सही बोलते हैं, उनकी गलत को भी सही सही कहते हैं। हालांकि वो उलमा तन्हाई में जो भी हुक्काम और हाकिम होते हैं उनको नसीहत करते हैं, यहाँ तक उनकी हद है। हदीस में यही बताया गया है कि हाकिम अगर कोई गलती करता है तो क्या किया जाए, उसको हाथ पकड़ के तन्हाई में ले जाकर उसको नसीहत की जाए। माना तो अच्छी बात, नहीं माना तो कोई बात नहीं। एक नौजवान शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में था, बहुत बोलता रहा, आप लोग अल्लाह से डरिए, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, आप लोग इतने हुक्काम को कुछ बोलते नहीं हो और आप अल्लाह के बाद जवाब देने। बहुत देर तक बोलता रहा शेख उथैमीन, चुपचाप सुनते रहे उसको। जब उसका गुस्सा भड़ास पूरी निकल गई, शेख इब्न उथैमीन ने बहुत नरमी से उससे कहा, अल्लाह के बंदे, तू ये बता, तुझसे किसने कहा कि हम उनसे बात नहीं करते? ये मालूम कैसे हुआ तुझको, बता। यानी तूने कहां से जाना कि हम उनको नसीहत नहीं करते? कहां से मालूम पड़ा? ये कोई बुनियाद है इसके लिए? कैसे बदगुमानी किया उलमा से कि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। चौराहे पर जाके बोलने को बोलना बोलते हैं, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को नसीहत चौराहे पर करता है, ये तन्हाई में है। और हाकिम की इज्जत इज्जत नहीं है, उसको नसीहत करने के लिए उसके पास तो पावर भी है, उसको तो और ज्यादा एहतराम से, एहतियात से नसीहत करना चाहिए कि कहीं उसमें सरकशी ना आ जाए, कहीं अना ना आ जाए, कहीं शैतान उसको और जुल्म जबर पर ना डाल दे। तो ये समझदारी यानी अवाम में नहीं होती है, अवाम जज्बाती होती है। अवाम अपने बारे में हिकमत का रास्ता अपनाती है, लेकिन उम्मत के बारे में जज्बात वाला रास्ता अपनाती है। इसको याद रखिए, उम्मत का नुकसान चल जाता है, अपना नुकसान नहीं चलता। अपने बारे में बहुत संभाल की चलती है। कंपनी के बॉस से कभी वैसा नहीं करेगा जो हाकिम के बारे में पूरे उलमा को सिखा रहा है। करता नहीं करता है, निकाल देगा, उसकी गलत को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन हाकिम के बारे में उलमा को वो सिखाता कि आप बगावत करो, इसके मुकाबले में सही नहीं है। उनको तन्हाई में नसीहत की जाए। उनके बारे में बदगुमानी, अवाम के बारे में बदगुमानी, रिश्तेदारों के बारे में बदगुमानी आदमी जायज नहीं है। तो यहाँ कहा कि एक मुसलमान के लिए 3 चीजें उसकी मुहतरम है, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत। और साफ कहा गया वो अन युज़न्न बिही ज़न्न सऊ, उसके बारे में बदगुमानी की जाए, ज़न्न सू, उसके बारे में बदगुमानी की जाए। बदगुमानी अगर मना है तो बदजुबानी तो अपने आप मना हो गई। दिल में उसको बुरा समझना ही बुरा है, तो जुबान से बुरा बोलना तो और भी बुरा हो गया। उसकी इज्जत खराब करना, तोहमत लगाना, उसकी गीबत करना, सब अपने आप मना हो गया। जब दिल की सतह पर मना है तो जुबान की सतह पर अपने आप मना है। लिहाजा इस हदीस से ये बात मालूम होती कि मुसलमान से बदगुमानी करना जायज नहीं है। इमाम अल बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में और इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में इसको रिवायत किया है, और as-सहीहा में हदीस नंबर 3420 पर शेख अल-अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। शुरू में शेख अल-अलबानी ने इसको ज़ईफ कहा था, लेकिन शवाहिद की और जो दूसरे तुरुक की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हदीस हसन दर्जे की है। एक तरीका बदगुमानी से बचने का ये भी है
کہ ایک انسان پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، تو پھر وہ کیوں کرے گا ایسا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول ہم کو سکھایا۔ بہت برا وقت تھا وہ جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جو سب سے زیادہ محبوب بیوی، جن کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور جو مسلمانوں کی ماں ہے ام المؤمنین، جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا، اتنی پاک باز نیک بیوی، ان کے بارے میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان کا کسی سے معاملہ ہے، تہمت ان پر لگا دی گئی۔ منافقین کے لیے ایک موقع مل گیا اور انہوں نے پورا ماحول خراب کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں یعنی بری خبر پھیلا دی، ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی، نعوذ باللہ بد کردار ہونے کی ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی۔ اتنا پاورفل پروپیگنڈا تھا یہ کہ اس کے یعنی اثر سے بعض مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اچھے لوگ بھی آ گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، وہ سماج جس میں اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس میں جب یہ ممکن ہے تو آج کیوں نہیں کہ ایک اچھا مرد ہے، ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھی عورت ہے، برے لوگ اس کے بارے میں اس طرح سے پاورفل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے غلط بات پھیلا دیں کہ اچھے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، جب وہاں ہو سکتا ہے، مدینہ میں ہو سکتا ہے، تو آج دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میڈیا اتنا خطرناک ہے، برے کو اچھا، اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے۔ تو وہاں ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کچھ وقت گیا، یہ معاملہ تھوڑا سا پنپا، پھر اللہ نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا؟ بعض اوقات ایک بری چیز سے اچھی چیز وجود میں آتی ہے، جب تہمت لگتی نہیں تو آسمان سے کسی کا اچھا ہونا آنا ہو تو دنیا میں خوشخبری مل گئی ان کے لیے کہ اللہ جس کی برات نازل کرے اس کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عائشہ کے لیے خاص آسمان پوری سورت سورہ نور نازل ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی برات میں سورت نازل کر دی۔ تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، اس اس افواہ کو، اس تہمت کو سنا، تو مومنین مردوں اور مومنات نے، مومن مردوں اور عورتوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اپنی اوپر قیاس کرتے ان کے بارے میں خیر کا گمان رکھتا، اپنے بارے میں سوچ کر ان کے بارے میں اچھا گمان کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اپنے پر قیاس کرتے ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وقال، ایسا کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے یوں کہا وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں ایسا کیا کہ یوں کہہ دیتے یہ تو بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 12، اس کی تفسیر آپ دیکھیں تفصیل سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقال تعالی لولا، یعنی ہل، ایسا کیوں نہیں کیا، اذ سمعتموه ای ذلك الكلام الذي رميت به ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، وہ کلام جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، اس کو جب تم نے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ای قاسوا ذلك الكلام على انفسهم، کہ انہوں نے وہ جو کلام تھا وہ اپنے اوپر رکھ کے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک مرد اپنی بیوی کے بارے میں سوچے میری بیوی ایسا کر سکتی ہے، دھڑلے سے کسی کے ساتھ افیئر کر سکتی میری بیوی؟ جب میری بیوی نہیں کر سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسا کرے گی؟ اتنی پاک باز، اتنی نیک عورت، وہ کیوں کرے گی؟ تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ اے قاسوا ذلك الكلام على انفسهم فان كان لا يليق بهم فام المؤمنین اولى بالبراءة منه، کہا کہ جب وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ کلام ان کے شان کے مطابق نہیں ہے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کئیوں زیادہ گنا بری ہے۔ بطریق الاولا والاحرى، بطریق الاولا والاحرى،
कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा हज़रत आयशा इससे बरी है। जब तुम नहीं कर सकते तो वो कहाँ से करेंगी? ये बुनियाद है, जो उसूल और तरीका हमको सिखाया गया है कि एक आम इंसान अपने से ज्यादा परहेजगार लोगों के बारे में जब उसके दिल में कोई ख्याल आए तो ये सोचे कि जब मैं ऐसा नहीं कर सकता तो इतना बड़ा इंसान क्यों करेगा? जब मेरी बीवी, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, फलां के बच्चे क्यों करेंगे? बेबुनियाद, हाँ बुनियाद हो तो और बात है, बुनियाद नहीं है कुछ भी, तो क्यों इंसान किसी के बारे में बदगुमानी करे? तो ये भी एक तरीका है कि एक इंसान अपने अपने बारे में सोचे, तू कर सकता है ऐसा? नहीं ना, तो फिर वो क्यों करेगा? उसके बारे में क्यों गलत सोच रहा है ऐसा? तू इतना गुनहगार हो के, तू ऐसा बिगड़ा हुआ हो के तू नहीं कर सकता ऐसा, तो फला इंसान क्यों करेगा ऐसा? तुझको अल्लाह का डर है, उसको नहीं है क्या? तो उसके बारे में ऐसा सोच जैसा अपने बारे में सोचता है। ये बात यानी एक बुनियाद हमको कुरान करीम में दी गई। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इदा बलगक अन अखीक शैउन फल्तमिस लहु उज़रन, अगर तुझे तेरे भाई के बारे में कोई बुरी बात पहुंचे तो उसके लिए तू खुद ही कोई उज़र तलाश कर ले। फ़इन लम तजिद लहु उज़रन, अगर कोई उज़र तुझे न मिले, फ़कुल लहु उज़रन, तो कह हाँ है उसके पास उज़र। तो क्या कर, है, यानी तू जिद में आके बोल है उसके पास उज़र। तेरे पास अगर कोई उज़र नहीं मिल रहा उसके उसके बारे में, यानी कोई कोई हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो भाई, या हो सकता है उसने नहीं किया हो ऐसा, मुझको गलत खबर पहुंची हो। अगर तेरे पास कोई बुनियाद नहीं है उससे अच्छा गुमान कायम करने के लिए, तो बस डट के बोल के नहीं उसके पास होगा उज़र। तो अपनी तरफ से बोल, उससे बदगुमानी करने की बजाय अच्छा गुमान करना कितनी अच्छी बात है। तो कहा कि फ़इल्लम तजिद लहु उज़रन फ़कुल लहु उज़र, अगर तुझे कोई गुमान, उससे अच्छा गुमान कायम या उज़र न मिले तो अपनी तरफ से कह के उसके पास कोई उज़र होगा। इमाम अल बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है और हदीस नंबर 7979 पर यह है। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वला तज़ुन्नन बिकलिमतिन खरजत मिन अखीकल मुमिनी इल्ला खैरन, तेरे मोमिन भाई की जुबान से कोई बात अगर निकले तो कभी भी उसके बारे में बदगुमानी मत कर, बल्कि उसके बारे में अच्छा ही गुमान कर। व अंत तजिद लहा फिल खैर महमला, जब तक तेरे पास उससे अच्छा मतलब लेने की गुंजाइश बाकी रहे, जितना हो सकता है अच्छा मतलब लेने की कोशिश कर। मजबूर हो गया तब जाकर ही तू उससे बुरा मतलब ले सकता है, जब वाकई बात बुरी हो। लेकिन जब तक कि पॉसिबिलिटी है, इम्कान है उससे अच्छा मतलब लेने का, तब तक कि तू गलत मतलब क्यों ले? हाँ यकीनन अगर गलत बात साबित हो जाए तब तो गलत है, लेकिन जब तक कि उससे अच्छा मतलब लेने की गुंजाइश बाकी है, बुरा मतलब उसकी बात का मत ले। इब्न कसीर ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 की तफसीर में बात कही है। इसकी एक मिसाल भी हम देखते हैं, कैसा मामला, कितनी बड़ी गलत फहमी अच्छी बात पर हो सकती है, वो चीज सही है लेकिन गलत लगा आदमी को। मिसाल के तौर पर उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान रजुलुम मिनल अंसारी बैतुहु अक़सा बैतिन फिल मदीना, मदीना में एक अंसारी सहाबी थे, उनका घर सारे सहाबा में बहुत सबसे ज्यादा दूर था। वकान ला तुख्तिउहु सलाता मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर इतना दूर होने के बावजूद उनकी एक भी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूकती नहीं थी, हर नमाज में शरीक, पांचों नमाज में मौजूद। काल फतवज्जअना लहू, कहते कि हमें उनका ये हाल देख कर कि इतना आते जाते हर नमाज के लिए आना जाना है, हमको तकलीफ हुई उसको देख के। फ़कुल्तु लहू या फुलान लौ अन्नका इश्तरैत हिमारन, मैंने उनसे कहा, खुद कहा, ऐ फुलां, काश के तुम एक गधा खरीद लेते, सस्ते में मिल भी जाएगा, खरीद लेते। और एक रिवायत में है, तरकबुहु फिल ज़ल्माई व फिर रमदाई व फिर रमदाई, कहा कि तुम रात दिन में सवारी करके उस पर आ सकते हो। यकीका मिन रमदा व यरफउका मिन अलवक़ई व यकीका मिन हवामिल अर्द, धूप से भी बचोगे और यानी जो गंदगी वगैरह होती है उससे भी बच के उस पर सवार होके आ सकते हो। या इसी तरह से जमीन में रात में भी वापस जाते हो तो सांप बिच्छू वगैरह जो इस तरह के
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی محفوظ رہو گے۔ قال انا والله ما احب ان بیتی الى جنب المسجد، انہوں نے جواب میں کیا کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو، مطنب ببیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل چپک کے ہو، مجھے بالکل پسند نہیں۔ کیا نہیں پسند؟ کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جڑا ہوا ہو۔ کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کی چاہت نہ ہو؟ آدمی یہی سوچے گا۔ اب یہ جملہ جو ہے بڑا بھیانک ہے ظاہر میں۔ قال فحملت به حملا حتى اتيت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، کہتے کہ یہ بات مجھ پر بہت بھاری گزری، مجھے بہت برا لگا یہ جملہ سن کے، تو میں نے وہ بات لی اور کہاں پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور میں نے آپ کو بتایا ایسا بول رہا ہے ایک آدمی، کہ صاحب فلاں ایسا بول رہے ہیں، میں نے ان کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال فدعاه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ فقال ما اردت، یہ ساری روایت جمع کر کے میں بیان کر رہا ہوں، اور نہ مختلف منتشر روایت ہیں سب۔ فقال ما اردت بقولك ما يسرني ان منزلی او قال داری الى جنب المسجد، آپ نے ان سے پوچھا یہ جو تم نے کہا کہ مجھے یہ بالکل اس بات سے قطعاً خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھر مسجد سے بالکل جڑا ہوا ہو، قریب ہو، مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو، مجھے بات پسند نہیں، تمہارا کیا ارادہ، کیوں بولے، کیا نیت سے بولے ایسا؟ یہ جملہ بولنے میں تمہارا یعنی تمہارا کیا مطلب ہے، اس کا کیا نیت ہے؟ فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثره الاجر، انہوں نے خود ویسے ہی کہا جیسے ان سے کہا تھا صحابی سے، اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس پر اجر ملے۔ مطلب ایک اور روایت میں کہا انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي الى رجعت الى اهلي، میری تمنا یہ ہے کہ میں جو چل کے مسجد آتا ہوں ان قدموں پر مجھے ثواب ملے، اور واپس جو چل کے گھر جاتا ہوں وہ بھی میرے لیے لکھا جائے، اس کا ثواب لکھا جائے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لک ما احتسبت، آپ نے کہا، آپ نے صحابی سے کہا جس نیکی کی چاہت تمہارے دل میں ہے، جس نیکی کی نیت تم نے کی، تمہارے لیے وہ ضرور ہے، تم کو ملے گا وہ۔ قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے، اللہ تمہاری ساری نیکی کو جمع کر کے تمہارے لیے محفوظ اللہ کے ہاں وہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے سب جمع کر دیا، اس کو آنے کی نیکی بھی اور جانے کی نیکی بھی، تم کو ملے گا وہ ثواب۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد اور ابن ماجہ میں بھی روایت مختلف طرق سے آئی ہے۔ اب آپ غور کریں، صحابی کا جملہ دوسرے صحابی کو اتنا غلط لگا کہ کیا بول رہی ہیں، ہم سب تو تمنا رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم کو ملے، مسجد نبوی سے قریب ہو جائیں، ہم مسجد کے پڑوس میں رہنا کون پسند نہیں کرتا، دور رہنا مسجد سے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہی نہیں رہنا چاہتا، یہ آدمی کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً ان کو یہ نہیں کہا کہ اڑا دو اس کے گردن، نہیں، آپ نے بولا، یہ طریقہ ہے، یہ ادب، یہ اصول ہے، آپ نے ان کو بولا، کہا تمہاری اس میں نیت کیا تھی، ایسا کیوں بولے تم؟ جملہ تو ہے لیکن کیا اس میں امکان ہے کہ اچھا مطلب ہو سکتا ہے ان کے بولنے میں، ان کی نیت کچھ اور ہو سکتی ہے بولنے میں؟ انہوں نے کہا میری نیت یہی کہ میں دور سے چل کے آؤں اور چل کے جاؤں تو ثواب ملے، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ نے یہ سارا ثواب جمع کر دیا ہے، اور تیرے لیے یہ ثواب ہے اللہ کے یہاں پہ، ملے گا تجھ کو۔ ایک آدمی ثواب کا حقدار ہے، لیکن ایک صحابی ہیں، مدینہ والے صحابی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جو جملہ ہے یہ جملہ برا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ شکایت کے لائق جملہ ہے، جس کی شکایت کہاں کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جملہ بہت خطرناک بھیانک جملہ ہے یہ، ایک جملہ جو بظاہر ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور مسجد سے دوری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس دوری کی بنیاد کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسجد سے بغض ہے، عبادت سے نفرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد الٹے ثواب چاہنا ہے،
دین سے محبت ہے، ثواب سے، نیکی سے محبت ہے، تو ایک دیکھنے میں بظاہر چیز بری دکھ رہی ہے، لیکن اس کے اندر یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ثواب کی حقدار بنا رہی انسان کو، تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لہذا ظاہر پر ہی فوراً فیصلہ ایسے کر دینا جب تک کہ حقیقت اس کی معلوم نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، جب تک کہ اس کا اچھا مطلب تیرے سامنے ممکن ہو، برا مطلب مت لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دکھائی دے رہا بالکل ہی یہ غلط دکھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے، اس کی مزید تحقیق کی جائے۔ تحقیق کرنے پر اگر بات پوری سامنے آ جائے اور اس میں اچھا مطلب پیدا ہوتا ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر برا مطلب پیدا ہوتا ہو اور کوئی اس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مجرم ثابت ہوگا۔ بغیر تحقیق کے فوراً حکم لگانا مناسب نہیں ہے، گمان کی بنیاد پر کسی کو مجرم بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک آدمی نیک ہوتا ہے لیکن اس کی بات کو کوئی غلط سمجھ لے تو اس سے اس کو مجرم بنا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صوفیوں کے کفریہ کلام کو بھی کہنے لگے نہیں اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہے، لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسی بےہودہ اور بکواس باتوں کو بھی اچھے جو ہے لیپا پوتی کر کے اچھا مطلب دینا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی عیسیٰ اور اللہ ایک ہی ہے، اور اس کا پھر لمبی تشریح وہ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے اپنی حکمت اور فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس سے وہ صحیح نہیں ہونے والا ہے، غلط ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیح بات بھی بتانے میں کسی سے کچھ ایسے انداز میں بول دیتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس سے وضاحت طلب کی جائے، اور اس کی وضاحت معقول ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کی وضاحت اگر معقول ہے قبول کر لینا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی سے بدگمانی کرنا، اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ دل ہی میں تھا نا، کچھ کیا تو نہیں میں نے۔ اگر تو نے اپنے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی قائم کی اور اسی پر باقی رہا اور اسی پر حکم لگا دیا اپنے دل میں اس کے اوپر کہ ہاں یہ ایسا ہے، قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، بالیقین کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ ہونے والی ہے۔ کانوں سے پوچھ ہوگی، آنکھوں سے پوچھ ہوگی اور دل سے بھی کہ ان کا استعمال کیسے کیا۔ تو دل میں اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو یہ دل کی غلطی ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ وہ دل کا عمل ہے جس پر پوچھ ہوگی، جیسے کان کا عمل غیبت سننا، آنکھ کا عمل جاسوسی کرنا، اور اسی طرح سے دل کا عمل ہے بدگمانی کرنا۔ تو ان تینوں کی پوچھ ہوگی۔ سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل میں یہ آیت نمبر 36 پر یہ مضمون موجود ہے۔ ہو گیا ہے، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھائی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو ایک کے بعد ایک نسل در نسل ایمان والے دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنے پہلوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ والذین جاءوا من بعدهم، صحابہ کے بعد آنے والے ایمان والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کی بھی، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ آنے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو بچا
کہیں ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ آئے۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل ایمان والوں سے، خاص طور سے صالحین، ائمہ، فقہا، مفسرین، صحابہ، تابعین، اللہ والوں کے بارے میں ہمارا دل صاف رہے، علماء کے بارے میں ہمارا دل صاف رہے۔ اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ انشاءاللہ سامعین کے لیے ایک ہفتے یہی اوقات رہیں گے، انشاءاللہ 2 ہفتے کے لیے اوقات یہی رہیں گے پروگرام کے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔